بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنے تاریخی خلائی مشن کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دوربین جسے $10 ارب کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے اپنے تاریخی خلائی مشن کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو آریان 5 راکٹ کے ذریعے فرینچ گیانا سے زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور خلا میں چھوڑا جائے گا۔ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچنے میں 30 برس کا عرصہ لگا ہے اور اسے 21ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسی منصوبوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ان ستاروں کو بھی کھوج نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی جو کہ 13.5 ارب سال پہلے روشن ہوئے تھے۔ یہ دیوہیکل خلائی دوربین کائنات کے ان حصوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرے گی جہاں تک ہبل ٹیلیسکوپ کی نظر بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ زمین سے کہیں دور موجود سیاروں کے ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے زندگی کے شواہد کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ خلا تک پہنچنے کے لیے جیمز ویب کو پہلے ایک 27 منٹ طویل اڑان سہنا ہوگی جو ایک کنٹرول دھماکے جیسی ہوگی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے منتظم بل نیلسن کا کہنا ہے کہ یہ بہترین مشن ہے۔ یہ ایک عمدہ مثال ہے جب ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑے فائدے حاصل ہوں تو ہمیں خطرے بھی بڑے مول لینے پڑتے ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ مدار میں اب تک بھیجے جانے والے سب سے بڑے فلکیاتی آئینے کا استعمال کرے گی جس کا قطر 6.5 میٹر ہے۔ یہ فلکیاتی آئینہ اتنا بڑا ہے کہ اسے مکمل طور پر کھلنے میں 2 ہفتے کا وقت لگے گا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ امریکی خلائی ادارے ناسا، یورپی خلائی ادارے ایسا اور کینیڈین خلائی ادارے CSS کا مشترکہ $10 ارب کا یہ منصوبہ ہے۔ ناسا کے اسپیس فلائٹ سینٹر کی ماہر فلکیات ڈاکٹر امبر نکول کہتی ہیں کہ اس ٹیلیسکوپ کو مکمل طور پر آپریشنل ہونے اور اس کی مدد سے پہلی تصویر دیکھنے میں ہمیں 6 ماہ لگ سکتے ہیں اور سن 2022 کے موسم گرما میں ہم پہلی تصویر حاصل کر سکیں گے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات کے ان حصوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرے گی جنہیں ہبل ٹیلیسکوپ بھی نہیں دیکھ پائی ہے۔ اس بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ ہبل آئندہ 10 یا 20 برس مزید کام کرے گی۔ تاہم جیمز ویب کو اس کی بہتر شکل قرار دیا جا رہا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیوں میں سے ایک کے نام پر ہے اور امریکہ، یورپ اور کینیڈا تینوں ہی کے خلائی اداروں نے اسے اپولو جتنا اہم قرار دیا ہے۔ جیمز ویب کا فلکیاتی آئینہ ہبل سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس میں روشنی کو جمع کرنے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبل کے مقابلے میں یہ وقت میں اور زیادہ پیچھے تک سفر کر سکتی ہے۔ ہبل زمین کے گرد بہت قریبی مدار میں موجود ہے جبکہ ویب جیمز زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی جو زمین کے چاند سے فاصلے سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کیا کام کرے گی؟ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ کائنات میں جھانک کر اولین طور پر بننے والی کہکشاؤں کا مطالعہ کرنے میں ہمیں مدد دے گی۔ جیمز ویب دوربین دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کی فضا کا جائزہ لے کر وہاں پائے جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کی بھی اہل ہوگی۔ ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں، ستاروں سے لے کر ان کہکشاؤں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش ہوگی جو 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ خلا اور وقت کے درمیان ہر چیز کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ یہ دوربین دوسرے سیاروں پر زندگی کے آثار کا سراغ بھی لگائے گی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گی کہ یہ دوسرے سیاروں کے ماحول میں کس قسم کے مالیکیولز موجود ہیں۔ خلائی سائنس کا اب تک سب سے بڑا جوا یہی ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو اس کی منزل تک لانا اب اتنا بھی آسان کام نہیں تھا۔
इस टेलीस्कोप को बनाने में कम अज कम 30 साल का अरसा लगा है। इन 30 सालों में इसके बहुत दफ़ा डिज़ाइन चेंज किए गए और इसका जो तखमीना लागत लगाई गई थी ये उससे भी अरबों डॉलर ज़्यादा का तखमीना इसके ऊपर लग चुका है। और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इस मंसूबे को मनसूख करने के लिए भी मुतालबे किए गए, मगर साइंसदान डटे रहे। उन्होंने ये काम करके दिखाया और अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप रॉकेट के जरिए खला की तरफ रवाना भी की जा चुकी है। लॉन्च बहुत तनाव से भरपूर था, मगर असल तनाव लॉन्च के बाद शुरू होगा। ये टेलीस्कोप किसी टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है और इसका मुकम्मल तौर पर खुलकर अपने आप को फैलाना खलाई तारीख में अब तक का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होगा। 300 से ज़ायद ऐसे लम्हात होंगे जब कुछ भी गलत हुआ तो खेल वहीं पर ख़त्म, मगर ज़्यादा ख़तरे का मतलब ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये दूरबीन हमें हमारी कायनाती तारीख के हर मरले के हैरान कुन मनाजर दिखाएगी और इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने में भी मदद करेगी कि ये कायनात कैसे शुरू हुई, इसकी वुसअत के बारे में जो थ्योरियां हैं वो कितनी हकीकत के ऊपर मबनी हैं। सितारों का जन्म लेना और उनका फना हो जाना, और सबसे अहम सवाल जो इस टेलीस्कोप की मदद से हल करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस कायनात के अंदर हम अकेले हैं या कोई और भी मखलूक या एलियन इस कायनात के अंदर मौजूद हैं या नहीं।